Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں برہان رحمت میں. جیسے ہم بہت اچھی ڈسکشن یہاں پہ کر رہے ہیں فتح مکہ پہ. ایک میں آپ سے ضرور بات پوچھنا چاہوں گی, جیسے آپ نے ابھی ایک مینشن کی بات کہ آپ معاف کر دیں کسی کو, لیکن اگر سکتے ہیں دیکھیے یہ قطع رحمی کا سب سے پہلی تو میں ایک چھوٹی سی اگر آپ اجازت دیں تو پلیز. میری عادت ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ایسے ہی بغیر مقدمے کے بات کر کے چلا جاؤں گا شاید سمجھ نہ آئے. نہیں آپ ضرور وہ تھوڑا سمجھ لے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. جی ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کسی بھی مرض کا علاج کروانے کے لیے, تاکہ ہماری زندگی بڑھ جائے, جی تاکہ بیماریاں ہمیں مار نہ دیں, بالکل, تاکہ بیماریوں کی وجہ سے جو عمر ہماری اللہ نے دی ہے وہ کم نہ ہو جائے. بالکل. اب ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک جسم ہے, ایک روح ہے. ایک جسم کے اثرات ہیں, ایک ایمان کے روح پر اثرات ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے, فرمایا کہ دنیا کی اکثریت اپنی موت نہیں مرتی اور اقلیت ایسے ہیں جو اپنی زندگی نہیں جیتے. پوچھا ابن رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے, تھوڑی تشریح فرما دیجئے. فرمایا کہ بہت سارے یعنی اکثریت سے مراد لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے عمر زیادہ دی ہوتی ہے, 70 سال عمر دی, وہ بعض گناہوں کی وجہ سے خود اپنی زندگی کاٹ لیتے ہیں. اور قلیل لوگوں کی ایسی ہے کہ جن کو اللہ نے زندگی کم دی ہوتی ہے, بعض نیکیوں کی وجہ سے اپنی زندگی بڑھا لیتے ہیں. پوچھا کہ ان کی تشریح فرما دیجئے. اب جو گناہ زندگی کو کاٹتے ہیں, حال دیتا ہوں, جیسے فار ایگزامپل ڈاکٹرز نے اگر مجھے ڈائیگنوز کر دیا وہ نہیں کھانا, مجھے یہ دل چاہتا ہے کھانے کو, نہیں کھا سکتا ہوں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اگر یہ کھائیں گے تو کیا ہوگا, عمر کم ہو جائے گی. اس کے مقابلے میں دل نہیں چاہتا بعض چیزیں کرنے کو, کرتا ہوں. کیوں؟ تاکہ میں سالم رہ سکوں, اور اگر زندگی بڑھ نہ جائے تو جتنی ہے کم از کم وہ تو گزاروں, اور وہ تندرستی کے ساتھ. اگر انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے اور کوئی پیرامیٹر ہو جس پر پتہ چلے کہ جب آپ قطع رحمی کرتے ہیں 5 سال کم ہو جاتے ہیں, اور جب صلہ رحمی کرتے ہیں 5 سال بڑھ جاتے ہیں. اگر یہ بات میری سمجھ میں آ جائے تو اگر کوئی, لیکن سمجھاؤں کیسے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہ کرتا ہے کہ جب بندے نے غلطی کی آپ نے معاف کر دیا, اب دوبارہ جب وہ معافی مانگنے آئے گا فوراً آپ کے ذہن میں شیطان ڈالے گا یہ وہی ہے جس نے کیا, ایک بار تو معاف کر چکے ہیں آپ. ہاں, اور اس پر اللہ سبحانہ وتعالی کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ جو وسوسہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ بندے کا دل چاہتا ہے معاف کر دے, لیکن معاف کرنے پہ آتا ہے فوراً سامنے آ جاتا ہے یہ وہی تو ہے. اچھا, اس کے مقابلے میں یہ رحمانی جو اللہ کا پیغام لے کر آنے والے ہیں وہ ہمیشہ یہ ڈالتے ہیں بھائی خیال کرو معاف کرنے سے 5 سال عمر بڑھ جائے گی. تو جیسے انسان دوڑ کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, امریکن پریزیڈنٹ کی بھی ڈاکٹر اپوائنٹمنٹ ہونا تو, لیکن پوری دنیا کے اندر میڈیکل لیو جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. کیوں؟ زندگی سے اس کا تعلق ہے. وہ پرائم منسٹر ہو, وہ پریزیڈنٹ ہو, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی دیٹس ویری امپورٹنٹ. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ زندگی کو بڑھانے کے اور کتنے طریقے ہیں, اور زندگی کو کم کرنے کے اور کتنے وسائل ہیں؟ ان پر اگر انفسائز کیا جائے تو میرے ساتھ اگر کوئی بندہ زیادتی کرے گا 50 مرتبہ کر کے بھی آئے گا, میں کہوں گا بھائی میں نے تجھے معاف کیا. اور اگر کوئی مجھ سے قطع تعلقی کرے گا میں دوڑ کے اس کے گھر جاؤں گا, مجھ سے پوچھے کہاں جا رہے ہو, 6 ماہ عمر بڑھانے جا رہا ہوں. واہ واہ واہ, اتنی پیاری. رحمانی صاحب دیکھیں, ایک مرتبہ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہیں, اور آقا کریم نے کہا کیا مانگتی ہو, مانگو. آپ اپنے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں اور پوچھا کہ ابا جان, نبی علیہ السلام نے کہا کیا مانگتی ہو؟ تو کہا کہ جو معراج کی رات اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ سے کلام کیا تھا نا, وہ ان میں سے کوئی ایک بات بتائیں. آپ واپس آئیں, پوچھا کہ ابا جان کہتے ہیں کہ جو معراج کی رات جو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ سے کلام کیا تھا ان میں سے کوئی ایک راز و نیاز کی بات بتائیں. تو کہا کہ جو رشتوں کو جوڑے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بیت الحمد جنت کے اندر ایک محل عطا فرمائے گا, سبحان اللہ, اور وہ جنت کے بہت قریب ہوگا اور عالی شان مقام پر ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوگا. یہ سن کر سیدنا صدیق جوڑتا ہے یہ مقام ہے, توڑتا ہے تو پھر وہ جہنم کے کتنے اندر ہو. اس طرح ظہیر بھائی نے کی کہ
5 سال یا 10 سال بڑھنے کا مقصد اس کی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے. کسی کی عمر 20 سال ہوتی ہے. ہم نے بہت سارے ایسے علماء کو دیکھا کہ جن کی عمر 50 سال ہے, مگر اگر ان کی کتابوں کو دیکھا جائے اور لکھنے کا یعنی کہ سیکنڈوں سے ان کی عمر کو دیکھا جائے تو تقریباً 150-200 سال ان کی عمر بنتی ہے. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے علم میں, ان کی عمر میں اتنی برکت عطا فرما دی کہ 50 سال میں انہوں نے 200 سال کا کام کر لیا. اور جو لوگ رشتوں کو جوڑتے ہیں, کیا ہوتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رشتہ داروں کی سختی پر صبر کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے اپنے قرب خاص میں بلائے گا. این المتحبون بجلالی, حدیث کے الفاظ ہیں, کہاں ہیں وہ لوگ جو محبت کرنے والے تھے, آ جائیں, آج کوئی سایہ نہیں, الیوم ظلهم فی ظلی, آج کوئی سایہ نہیں, آج آ جاؤ میرے سائے کے نیچے. جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, زمین تانبے کی طرح جو ہے وہ ابل رہی ہوگی, سورج سوانیزے پر ہوگا, ہر کوئی ٹخنے گھٹنے کمر تک اپنے پسینے میں ہوگا, اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا الیوم, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سائے میں کھڑا ہو. پھر قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ کہا کہ جو تم سے سختی سے بات کرتا ہے, اور جو جاہل لوگ ہیں جو اپنی جہالت پر آ جاتے ہیں, قرآن کیا کہتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ. قرآن مجید فرقان حمید تمام ہمیں باتیں بتائی ہیں. اور ایک میسیج میں فتح مکہ کے حوالے سے دینا چاہوں گا ان لوگوں کے لیے جو زمین میں دنگا و فساد کرتے ہیں, وہ لوگ جو معصوم بچوں کی گردنیں کاٹنے پہ فخر کرتے ہیں, وہ لوگ اس وقت بھی وہی نعرہ مارتے تھے اور آج بھی وہی نعرہ لگاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اللہ کہتا ہے زمین میں فتنہ و فساد نہ کرو, اس وقت بھی وہ لوگ کہتے تھے نحن مصلحون, ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اور آج بھی وہی کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جاہل ہیں, یہ جاہل ہیں, یہ کچھ نہیں جانتے. اللہ کے نبی خیبر کے میدان میں, فتح مکہ سے تھوڑا آگے خیبر کے میدان میں, آپ نے اصحاب رسول کو نصیحت ہی کیا کی ہے بھیجنے سے پہلے, پوری فوج کو بھیج رہے ہیں. وہ یہودی جو زندگی ہمیشہ نبی علیہ السلام اور مسلمانوں کو شدید ترین مشکلات پیدا کرتے رہے, آپ کے کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹنا, کسی عورت پہ ہاتھ نہ اٹھانا, کسی بچے پہ ہاتھ نہ اٹھانا, جو تم سے نہ لڑے اس سے نہ لڑنا, جو تم سے نہ لڑے کسی بوڑھے پہ ہاتھ نہ اٹھانا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نصیحتیں ہمیں پڑھنا چاہیے. اسلام پیسفل ریلیجن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پارٹیشن ہوا بر صغیر کا, کم سے کم 1 کروڑ لوگ مارے گئے. فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر کم و بیش 2-2.5-3 کروڑ لوگ مارے گئے. فرانس کے اندر انقلاب آیا, 64 لاکھ لوگ مارے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 23 سال کے اندر انقلاب بدل دیا. وہ لوگ جو پہلے گردن کاٹنے پہ فخر کرتے تھے, اللہ کی نبی کی بارگاہ میں آئے تو گردن کٹوانے لگے. وہ لوگ جو زمین کھینچنے پہ فخر کرتے تھے, مال لوٹنے پہ فخر کرتے تھے, اللہ کے نبی نے ایسا ان کو اپنے سانچے میں ڈالا کہ وہی لوگ مال لٹارین تاریخ تو اٹھاتے ہیں مگر فتنہ و فساد معاشرے کے اندر بیچ بونے کی بات کرتے ہیں. اور ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں, بہت احتیاط, ان کو ہر ایک کو تخصیص کر دی جاتی ہے اور وہ ریاست کا کام ہوتا ہے. ایک بات, اب دوسرے اپنے ٹاپک پر آتا ہوں. ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے ان تمام نصوص کو سمجھنا چاہیے, نبی رحمت للعالمین کے کردار کو دیکھنا چاہیے. قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. رسول آپ ان کو سمجھا دیں, یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں نا, میں پروردگار ہوں, میں خالق ہوں, میں مالک ہوں. فاتبعونی, تو آپ کی اتباع کریں. یحببکم اللہ, یہ آپ کی اتباع کریں گے, میں ان سے محبت کروں گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں. تو ہمیں فتح مکہ کو دیکھنا ہے, مگر جس طرح بات کی گئی اس کا مقصد دیکھنا ہے. اس کے بعد کیا ہوا, فتح مکہ ہو گئی, پورا علاقہ جو ہے مفتوح ہو گیا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب بیت المقدس جب عیسائیوں نے جب فتح کیا ہے تو ٹخنے تک مسلمانوں کا خون تھا. وہ تاریخ بتاتی ہے, ان کی بھی کتابیں دیکھیں, ہماری بھی کتابیں دیکھیں, جب فتح مکہ ہوا تو کسی کا خون نہیں بہا. اور جب دونوں جگہ 23 سال کی زندگی میں کفار و مکہ ان دونوں کو دیکھے جائے صرف 1000 لوگ ہیں, میں مسلمانوں کو اور کافروں کو ملا کر. سبحان بہت خوب, بہت خوبصورت آپ نے بیان کیا. یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں اور آپ کو پھر جوائن کریں. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہران رحمت میں. اب جیسے کہ مغفرت کا عشرہ ختم ہو گیا اور ہم تیسرے عشرے میں داخل ہو گئے, تو بہت سی ہماری عبادات ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے, اللہ تعالیٰ سے کیسے معافی مانگنی ہے, تو یہ ہم ان سے پوچھیں گے. جی علامہ یہ نشانیاں ہیں, حدیث بھی ہے اور روایات کے اندر بھی ملتا ہے کہ جب آخر الزمان آئے گا تو اس میں محسوس یہ ہوگا کہ سال مہینوں میں, مہینے دنوں میں, بلکہ ہفتوں میں, ہفتے دنوں میں
اور دن ایسے جیسے گھنٹوں میں گزر جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ بڑے تفصیل کے ساتھ ماہ مبارک رجب اور شعبان میں باتیں ہو رہی تھی کہ ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے. اب دیکھیں آ کر، اور اب آ کر جو ہے وہ آخری اشرہ جو ہے نا، اور ماہ مبارک رمضان جا رہا ہے. اور سبحان اللہ ابھی تک اقراری بے چینی ہوتی ہے، اور ایک بعد میں پھر کچھ کو پچھتاوا ہوتا ہے اور کچھ کو بہرحال حسرت اور اداسی ہوتی ہے. بیچ میں بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے کہ یہ کون سے لمحات ہیں. اس لیے کہا کہ بیچ میں بار بار ریمائنڈ کرواتے رہنا بہت ضروری ہے کہ بندگان خدا اس وقت تم ہو کون، ہم کیا ہیں. واہ، ہمارا سٹیٹس اس وقت اہل کرامت اللہ ہے، ہم اللہ کے مہمان ہیں. واہ، اور ابھی ہمارا سٹیٹس یہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو یقیناً اگر وہ تھوڑی غلطی بھی کر لے، کوئی چیز بھی ٹوٹ جائے، تو میزبان اسے نظر انداز کرتا ہے، اگنور کرتا ہے. آج اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ ہے، خدا میزبان ہے. اس سٹیٹس سے فائدہ اٹھانا چاہیے جتنا ہم اٹھا سکتے ہیں. دعاؤں کی طرح اگر تیزی سے بات کی جائے تو پھر وہ مجھے خود گزروں، جب آپ اس مہینے میں داخل ہوتے ہیں اور اب آخری ایام ہیں تو 2-3 چیزوں کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. سب سے پہلی بات، کس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کے ساتھ. اور میں چھوٹا سا واقعہ پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں. کسی زمانے کا واقعہ ہے، قبل از اسلام 3 دوست گھر سے نکلتے ہیں سفر پر. اس زمانے میں اور ہمارے بچپن میں بھی یہ ہوا کرتا تھا، اب انفارچونیٹلی یہ جو حالات و واقعات ہیں اس نے ساری ویلیوز کو ختم کر دیا ہے. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب لوگ دوسرے شہر میں جاتے تھے، اجنبی شہر میں جاتے تھے، صدر دروازے پر جا کر بیٹھ جاتے تھے اور وہاں لوگ جو متمول ہوتے تھے وہ آ کر حسب توفیق اپنے اپنے گھر میں ان کو لے جاتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے. اگلے دن وہ سفر جاری رکھتے تھے. اور یہ ہماری مسجدوں میں بھی یہ کام ہوتا رہا ہے بے شک کہ مسافر بھٹکا ہوا آتا تھا، مسجد میں جا کے چلا جاتا تھا. یہ 3 دوست گئے تو اگلے شہر میں پہنچے، 2 میزبان آئے، ان کو لے کر چلے گئے. تیسرا جو ہے بچ گیا، کوئی لینے والا نہیں تھا. یہ اٹھا، اس نے کہا کہ کوئی رات بیٹھا رہا، نہ کوئی کھانے کو نہ پینے کو. صبح اٹھا، واپس آیا، اسی جگہ پر 3 دوست ملے. پہلے سے پوچھا تمہارا میزبان کیسا تھا؟ اس نے کہا ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ. رات کو کھانا کھلایا، بستر دیا، سو گیا، صبح ناشتہ کرایا. اور دوسرے سے پوچھا، اس نے بھی تعریف کی. تیسرے سے پوچھا، اب میں اللہ کا مہمان تھا، ساری رات بھوکا پیاسا رہا. اس کو پیغام پہنچائے کہ تم تینوں جب اس شہر میں آئے ہو تو ان تینوں میں سے میں نے تمہیں منتخب کیا کہ آج کی رات تو میرا مہمان ٹھہرے. سبحان اللہ. اور میں نے کسی کو نہیں آنے دیا کہ تجھے لے نہ جائے کوئی اور گھما پھرا کے میں تجھے اپنے گھر میں لے آیا. اور جب میں تجھے اپنے گھر میں لایا تو میں نے کائنات پر نگاہ دوڑائی کہ میں اپنے مہمان کو کیا پیش کروں. تو کائنات میں میرے سفرے پر مؤقتاً بھوک اور پیاس کے سوا کوئی اچھی غذا مجھے نہیں ملی جس سے میں نے تیری خدمت کی ہے. شکوہ نہ کر، ہر کچھ میرے پاس ہے. تو یہاں پر دینے والے کی معرفت. پھر جب انسان مانگتا ہے کہ دینے والا کون ہے، جو مجھ سے بہتر میری مصلحتوں کو جانتا ہے اور مجھے عطا کرنا چاہتا ہے. اور پھر انسان بیٹھ کر دیکھے یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے، کیا میں نے اتنا سمیٹ لیا ہے کہ جو میری ضرورت تھی؟ اگر نہیں سمیٹا تو یہ راتیں آنے والی ہیں، یہ ایام ہیں جو ختم ہو جائیں گے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یقیناً اب پاکستان کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے. ان گناہگار آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے بلیک فرائیڈے کو فریزنگ ویدر کے اندر رات کو امریکنز جا کے بیٹھ جاتے ہیں سٹورز کے باہر، لائن لگا دیتے ہیں، لائن لگاتے ہیں. CNN بتاتا ہے کیوں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر 25% نہیں 75% جائے گا، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ واہ. اسی بات کو تھوڑا سا آگے کرتے ہیں. مفتی صاحب، جیسے کہ مولانا صاحب نے عرض کیا ہے، ابھی کچھ ہی دیر میں لوگ اعتکاف کی طرف جانے والے ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں. تو یہی فائدہ ہے، یہی موقع ہے کہ اللہ میاں سے جتنی دعائیں کریں اور جو بھی مانگنا چاہتے ہیں انہی آخری دنوں میں مانگ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اللہ یجتبی الی من یشاء ویہدی الی من ینیب. اللہ چنتا ہے، تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ایرا غیرہ نہیں ہوتا بلکہ پروردگار کا چنا ہوا مجتبی ہوتا ہے. وہ مجتبی بھی ہوتا ہے، وہیں پروردگار سے مانگنا ہے. حدیث قدسی میں ہے
کہ رب ذوالجلال دن کے وقت صبح کے وقت اپنی دست رحمت پھیلاتا ہے کہ رات والے گناہگار آ جائیں. جب رات والے گناہگار دعا کرتے ہیں تو پروردگار معاف فرما دیتا ہے. پھر رات میں دست رحمت پھیلاتا ہے کہ دن والے آ جائیں, بندہ آ تو جائے, صرف ہاتھ اٹھائے پروردگار عالم تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جب بندہ گناہوں سے توبہ مانگتا ہے, رب ذوالجلال کا ارشاد ہوتا ہے فرشتوں یہ جانتا ہے اس کا رب ہے, یہ جانتا ہے نا, اب یہ جو مانگ رہا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو عطا کر دیا. مانگنا یہ ہے کہ انسان کے ندامت کے آنسو زمین میں بعد میں گرتے ہیں, پروردگار عالم پہلے معاف فرما دیتا ہے. وہ غفور الرحیم ہے, اسے معاف کرنا بڑا پسند ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ بندہ آئے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں, جو مانگے اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمائے گا. یاد رکھیے گا رمضان کی وہ برکتیں, مہینہ مبارک خیر من الف شہر, وہ راتیں آنے والی ہیں. اگر اس رات میں کسی نے سجدہ کر لیا تو وہ 84 سال کے برابر سجدہ, کسی نے صدقہ دے دیا تو 84 سال تک کوئی مستقل اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دے رہا ہے, لکھا جا رہا ہے. اے انسان ذرا تو اپنی حیثیت و اوقات تو دیکھ, گناہگار تو, خطا کار تو, مگر جب تو نے اللہ کی بارگاہ میں اس رات میں سجدہ کیا, آسمان سے جبرائیل 70,000 فرشتوں کو لے کر آ گئے اور تجھ سے مصافحہ کر رہے ہیں. رب کی رحمت دیکھ رہی ہے, فرشتوں سے تغافر کر رہی ہے کہ دیکھو تم کہتے تھے کہ زمین میں قتل و غارت ہیں, یہ میرے گھر میں آئے ہیں, یہ مجھے پکار رہے ہیں. کوئی رحمان کہہ رہا ہے, کوئی رحیم کہہ رہا ہے, کوئی اللہ کہہ رہا ہے. بندہ ایک مرتبہ زمین پہ یا اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ اس کا آسمانوں میں 10 مرتبہ نام لے رہا ہے. کتنی بڑی بات ہوگی. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, یہ تمام وہ معاملات ہیں. اور یقین کریں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ کتنا خوشی کا اظہار کرتا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرماتے ہیں کہ کوئی شخص صحرا میں جائے, جب صحرا میں جائے اونٹنی اس کے ساتھ ہو کہ اسے ٹریول کرنا ہے, مگر اس کی اونٹنی گم ہو جائے, وہ سو رہا ہو, جب دیکھے تو اس کی اونٹنی گم ہو چکی ہے, اسے اپنی موت یقین نہیں آئے گی کہ اتنا دور ریگستان, کون میں کہاں جاؤں گا, کون مجھے بچائے گا. ابھی وہ اتنی بات کر رہا ہے, پھر اسے نیند آ جاتی ہے. اب جب آنکھ کھول کے دیکھتا ہے تو اونٹنی کو پھر پاتا ہے. آقا نے پوچھا صحابہ یہ بتاؤ کہ وہ کتنا خوش ہوگا. کہا یا رسول اللہ تو وہ تو بہت خوش ہوگا. کہا جب بندہ لوٹ کر اللہ کے پاس آتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوگا. نظر رکھتا ہے جس نے توبہ کی ہو, کیا اللہ اس پر نظر رکھتا ہے؟ حضور نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ توبہ کرنے کے بعد وہ رجوع تو نہیں کرتا تو گناہ سے؟ کہا نہیں, بس توبہ کر چکا ہے, معافی مانگ چکا ہے. وہ بزرگ کہنے لگے بھائی میں کوئی عالم دین تو نہیں ہوں, میں تو کپڑا بناتا ہوں. اب مثال سنیے گا, میں کپڑا بناتا ہوں, جو دھاگا ٹوٹ جب انسان ٹوٹا ہوا دل لے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے, ذرا انسان اپنی حیثیت اوقات کو دیکھے. 30 سال نافرمانی کرتا رہا, 40 سال کرتا رہا, 50 سال کرتا رہا, اور پھر رب کی بارگاہ میں گیا کہ اللہ تو معاف فرما دے. اللہ سے معاف فرما دیتا ہے. ایک واقعہ حضرت سفیان ثوری العراقی, عراق کے بہت بڑے محدث گزرے, وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں گیا, میں طواف کر رہا ہوں تو دیکھا ایک نوجوان کو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار, اتنا رو رہا ہے زار و قطار کہ زمین تک اس کے آنسو ہیں, پورے کپڑے بھیگ چکے ہیں, داڑھی پہ آنسو, زمین سب. مستقل 7 دن تک دیکھتا رہا. 8ویں دن مجھے ہاتھی ہوئے غیب سے آواز آئی کہ سفیان اس سے کہہ دو ہم نے اس کے گناہوں کو معاف نہیں کیا. آپ نے اس دن بتایا معاف نہیں کیا. پریشان گئے, ایسے ہاتھ رکھا, کہا کون ہو؟ کہا سفیان ثوری. کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف نہ کیا. کہا سفیان مجھے 6 سال سے آواز آ رہی ہے, مجھے تو اس میں مزہ آتا ہے کہ اللہ مجھے پکار رہا ہے. سبحان اللہ. تو جب بندہ اس طرح کنیکشن کرتا ہے نا, اور جو اپنے جسم سے تمام غلاظتوں کو نکالتا ہے, غیبت کو نکالتا ہے, بغض کو نکالتا ہے, عداوت کو نکالتا ہے, نفرت کو نکالتا ہے, لطافت اس میں آ جاتی ہے. جب لطافت آ جاتی ہے تو پھر حالت مراقبہ میں پھر وہ وہاں تک روح چلی جاتی ہے جہاں اس کا وہم و گمان میں نہیں ہوتا. ایک چیز اور بھی ہے, توبہ کی کچھ شرائط ہیں. جو آپ نے گناہ کیے ہیں اب آپ اس میں سب سے پہلے تو ندامت ہو. آپ کو دیکھ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. آداب عرض ہے بحران رحمت میں پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آخری عشرے میں آ چکے ہیں اور میں تعارف کرانا چاہتا ہوں صفدر عباس بھائی کا. السلام علیکم. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی جناب. صرف 4 مصرے میں پیش کر رہا ہوں. آج تو شب شہادت ہوگی. جی. ثنائے مرتضی ہے اور میں ہوں, ثنائے مرتضی ہے
مشغلہ ہے اور میں ہوں ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں فرشتہ بولو فرشتوں قبر میں آہستہ ہے اور میں ہوں سبحان اللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ سے میں آداب جو ہے نا توبہ کے حوالے سے شرائط ہیں ان کے حوالے سے جو بات کر رہا تھا. سب سے پہلے التوبہ ندامہ، جو توبہ مانگ رہا ہے اس کو ندامت ہو کہ میں نے کیا کیا ہے. جیسے ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ جو ہیں وہ آسمان کے کنارے تک ہے، کہ اللہ مجھے معاف فرما دے گا. عربی تھا، دیہاتی. اللہ نے فرمایا ہاں معاف فرما دے گا. پھر اگلا جو سوال کیا اس نے، اب ندامت ہو چکی اس کی، کیا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ آقا نے فرمایا ہاں تمہیں اللہ دیکھ رہا. اس نے کہا یا اللہ، دل اس کا پھٹ گیا کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا تھا، میں گناہ کر رہا تھا تو مجھے عطا کر رہا تھا، میں نافرمانی کر رہا تھا تو مجھ پر کرم نوازی کر رہا تھا، میں مسلسل تیرے خلاف جا رہا تھا اور تیری رحمتیں میرے پاس آ رہی تھیں. یہ کہہ کے اس کا دم نکل گیا اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاف کر دیا گیا. سبحان اللہ. ہمیں پہلے ندامت کرنی ہے کہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا ہے. ایسا نہیں گناہوں پہ اصرار کر کے ڈر جانا، نہیں. جو گناہ کیے، اب توبہ کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اور اللہ توبہ کی قبول فرما لیتا ہے تو پھر بندہ چاہ کے بھی وہ گناہ نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ معافی مانگے. کسی پہ بہتان لگا ہے، کسی سے کسی کی الزام تراشی کی ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، کسی کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی ہیں، تو آپ اس بندے سے معافی کریں. اگر اس کا انتقال ہو چکا ہے اس کی بخشش کی دعائیں کریں، اس کے لیے احصال ثواب کریں اور پھر اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھ پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما دے. اور پھر ایک حدیث رسول ہے کہ جب بندہ توبہ کی نیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے، پھر وہ حدیث رسول ہے کہ آقا کے بارگاہ میں پھر وہ ایک صحابی آیا، یعنی کہ رسول اللہ میرے جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ سمندر کے قطروں سے زیادہ ہیں، آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، زمین کے ذرات سے زیادہ ہے. آقا نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے زیادہ ہے. وہی رونے لگا، بیٹھ گیا. اللہ کا تو نے معاف نہ کیا تو میں کس کے در پہ جاؤں گا. ایک بات یاد رکھیے گا، اعتکاف کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ اللہ کے گھر کے مہمان بن چکے ہیں. ان کی نیت تو یہ ہو کہ وہ پڑھ جائیں کہ اللہ اب تو نے مجھے معاف فرما دی تو اللہ بہت اعتکاف سے ہم آتے ہیں. علامہ صاحب، آج ہمارے بھائیوں بہنوں اعتکاف میں انشاءاللہ کافی لوگ بیٹھے جو نہیں بیٹھ پائے، ان کے لیے اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہیے. سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بیٹھے ہیں ان کی مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو زیادہ سے زیادہ رحمت الہی کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم جیسے گناہگار جو نہیں بیٹھ پا رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. عرض یہ کروں گا کہ 2-3 چیزیں ہیں، جلدی سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ دل چاہ رہا کہ جب انسان نیکی کی نیت کرتا ہے تو خدا کہتا ہے فرشتوں لکھ دو اس نے نیکی کر دی. وہ کہتے ہیں پروردگار کی نہیں ہے، خدا کہتا ہے نیت تو کر لی ہے نا. اور اس کے مقابلے میں انسان گناہ کی نیت کرتا ہے، فرشتے لکھا کرنے جا رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کرنے جا رہا بھی کیا تو نہیں. گناہ کر رہا ہوتا ہے، پروردگار لکھتے ہیں، خدا کہہ رہا بھی کر رہا ہے، ہو سکتا ہے پشیمان ہو جائے. گناہ کر بیٹھتا ہے، خدا کہتا ہے 3 دن صبر کرو، اگر اس نے پشیمان ہو گیا تو لکھنا نہیں. اور 3 دن کے بعد، بعض روایت میں 7 دن کے بعد اگر لکھ بھی دو تب بھی انتظار کرنا جب یہ توبہ کرے تو اسے صاف کر دینا. سبحان اللہ. اب یہ پروردگار جو ہے کیا اس سے مانگنے کا صرف آفیشل طریقہ ہے؟ نہیں. کیا صرف جو اعتکاف میں بیٹھا وہ بہت خوش نصیب ہے، لیکن جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے، میں کہتا ہوں ہم گناہگار خطاکار کیا کریں؟ ہم اللہ سے دوستی کریں، اپنے رب کو پہچان لیں، کہیں پر بھی ہوں ان کیفیات کو ڈیولپ کر لیں. پروردگار گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، کچھ بھی نہ ہو تیری مخلوق ہیں، تو میں جانتا ہوں ہم سے محبت کرتا ہے. حضرت موسیٰ کا واقعہ ملتا ہے
ایک شخص اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ سے جب اپنے خدا کی بارگاہ میں جانا، اپنے خدا کی بارگاہ میں جا کر کہنا کہ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، ما اریدک، میں تمہیں نہیں چاہتا ہوں، تو کون ہے، میں تجھے نہیں مانتا ہوں۔ حضرت موسیٰ گئے خدا کی جاؤ، جا کر اسے کہو کہ تو مجھے نہیں چاہتا نا، میں تجھے چاہتا ہوں، تجھے میری ضرورت نہیں ہے نا، مجھے تیری ضرورت ہے، میں نے تجھے خلق کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے جب انہوں نے دعا کی تھی اور طوفان نوح کے ذریعے وہ ساری کی ساری قوم نوح جو ہے وہ الا استثناء کے ساتھ جب غرق ہو گئی ہے نا، تو حضرت نوح چونکہ کمہار تھے، برتن بنا کر رہے ہو، کہا میں نے پیسے دے دیے، کہا اگرچہ پیسے دے دیے، اپنے ہاتھوں سے بنایا، تکلیف ہو رہی، میرے سامنے نہ توڑو۔ کہا اے نبی اللہ، میں خدا کی طرف سے یہی بتانے آیا ہوں کہ خدا بھی کہہ رہا ہے تیرے کہنے پہ میں نے اپنی مخلوق کو غرق کر دیا، دکھ مجھے بھی ہوا تھا۔ اس خدا کو پہچان کر ضروری نہیں ہے کہ آفیشلی رسمی طور پر توبہ کریں۔ اے گناہگار اور خطا کار، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گاڑی چلاتے، ضروری نہیں ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ جسارت کرنے لگا ہوں، ضروری نہیں ہے عربی کے اندر ہی دعائیں پڑھو، ضروری نہیں ہے وہی دعاؤں کا متن پڑھو، اپنی کیفیات کو ڈیولپ کرو، جیسے اپنے دوست، جیسے اپنے اس غمخوار اور مادر سے بھی زیادہ مہربان کی بارگاہ میں مانگ رہے ہو۔ اور کیا مانگو؟ چھوٹی سی بات میں پورے پاکستان کے اور پوری دنیا کے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا، خدا سے ماہ رمضان میں مانگو، یا اللہ اپنے ان اولیاء کے ساتھ ہمیں متمسک کر دے جن کی بات ہمارے کانوں سے ہمارے دل تک چلی جائے۔ خدا جان اگر دل سے بات نکلے گی وہ دل میں چلی جائے گی، کہاں ہیں وہ کہ جن کی بات ہمارے دل پہ اثر، تاکہ یہ ہماری قوم اللہ کی معرفت حاصل کر لے۔ وَإِلَّا لقلقہ زبانی اس نے عمل کیا جس کے دل میں خوف خدا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان راتوں میں خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں ان اولیاء کا تعارف کروا دے۔ وہ اللہ کے بندے ہمارے ہی درمیان ہیں لیکن ان کی کوئی نشانیاں نہیں ہیں، باین مانا کہ وہ مبرز نہیں ہوتے لیکن ہیں۔ اے پروردگار ہمیں نہیں پتا، ہم چاہتے ہیں ان کے دامن تک پہنچ جائیں، وہ بات کرے ہمارے دل پر اثر ہو جائے، وہ بات کرے تیری نمائندگی کر رہے ہو۔ ڈر ہونا چاہیے خدا کا، لیکن کون سا ڈر؟ آتش جہنم کا ڈر اپنی جگہ پر، اللہ کی محبت کا ڈر، جس نے اتنا کچھ عطا کیا میں اس کی نافرمانی کروں۔ یہ دعا عرفہ امام حسین علیہ السلام کی اگر انسان پڑھ لے کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ پروردگار تو نے کیا کچھ نہیں دیا، پروردگار وہ آنکھیں جو تو نے دی ہیں اس سے میں گناہ کروں، وہ کان جو تو نے دیے اس سے میں گناہ سنوں، وہ زبان جو تو نے دی ہے اس سے میں گناہ کروں۔ پروردگار شیطان نے مجھے گمراہ کیا، میں کیا کروں، میں ضعیف ہوں، میں کمزور ہوں۔ پروردگار مجھے وہ طاقت چاہیے جو شیلڈ بن جائے۔ جس طرح سے سگنل بلاک ہو جاتے ہیں نا آج، وہ کہتے ہیں جیمر لگا ہوا، پروردگار دے دے مجھے جیمر، میں نہیں بچا سکتا اپنے آپ کو، لیکن میں ان راتوں میں ان دنوں میں خدا سے یہی مانگ لوں 11 مہینے کے لیے پروردگار میرے ارد گرد جیمر لگا دے گا۔ جب جیمر لگا دے گا شیطان کوشش کرے گا، شیطان قسم کھا کے نکلا فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا اباکہ میں ان کا قرب حاصل کر کے شیطان کے مقابلے میں بچ سکوں۔ جب بچ جاؤں گا پھر اللہ کا دوست بن جاؤں گا، پھر آنکھیں بند کروں گا تو دل کو سکون ملے گا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دنیا میں جو مرضی حاصل۔ اور یہی فلسفہ ہے ماہ رمضان کی آخری راتوں کا۔ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں احسن تم، لیکن جو نہیں بیٹھ پایا، اے میری بہن، اے میرے بھائی، بستر پہ بیٹھے ہو، صوفے پہ بیٹھے ہو، کچھ کر ذکر کرو دل سے، پکارو اپنے رب کو، میرے مالک میرے مالک مجھے سگنل چاہیے، پروردگار مجھے فریکوینسی دے دے، میرا ریسیور تیرے سگنل کو کیچ کر لے تاکہ میں تیرا بندہ ہو جاؤں۔ بس جب انسان ہو جائے گا اس کا یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی، سبحان اللہ، یہی کامیابی۔ یقیناً ہمارے جتنے سننے والے ہیں ناظرین حاضرین، یقیناً سب کو ان خوبصورت باتوں سے بہت سکون ملا ہوگا، کیونکہ واقعی یہ دل کو چھونے والی باتیں ہیں۔ گھبرائیے گا مت، فکر نہ کریں، اگر آپ ہماری طرح گنہگار ہیں، اعتکاف پر نہیں جا پائے، کوئی بات نہیں، جیسے کہ علامہ صاحب مفتی صاحب سمجھا رہے ہیں، بس دل سے اپنے رب کو پکاریں اور ان کا کمال دیکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ لگاؤ ہے دری نارا علی مولا، علی مولا، لگاؤ ہے دری نارا علی مولا، علی مسجد میرا قبلہ میرا کعبہ علی مولا، لگاؤ حیدری نعرہ علی مولا، علی
علی مولا میرے ہونٹوں پہ روز و شب علی کی مدح آسمانی ہے پرے جبریل سے لکھوں پرے جبریل سے لکھوں سرے سدرا علی مولا لگاؤ حیدری نعرہ علی مولا علی مولا. اور دیکھیں علی بھائی کہ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ابھرتا ہوا سورج بنے، لیکن یہ خیال پیش کر رہا ہوں، بالکل نیا خیال ہے. سراپا ہر نفس اس ڈوبتے سورج کا بن جاؤ، کہا جب میرے مولا نے اشارے سے پلٹ آؤ، پلٹ آیا وہ یہ کہہ کر پلٹ آیا حیدری نعرہ علی مولا علی مولا لگا